محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات کسی نے میرے شوہر کو زہر دے دیا اور میرا شوہر مر گیا۔ سب نے الزام مجھ پر ڈال دیا اور مجھے جیل بھیج دیا۔ میں حسین و جمیل تھی، اس لیے جیل کے ظالموں نے میری عزت لوٹ لی اور پورے 5 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور ایک دن میں جیل سے نکل کر سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک بھکاری نے کہا مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے شادی کر لی۔ جب اس کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو جب مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو میں بہت زیادہ حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، حسین شوہر اور میٹھا خربوزہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ میں تو 7ویں آسمان پر تھی۔ میرا شوہر واقعی بہت خوبصورت تھا، امیر بھی بہت تھا اور بہادر بھی۔ سنا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس کی ایسی پٹائی کی کہ سارے شہر نے دیکھا۔ اس کی تو ویڈیو بھی بنی پڑی تھی جو ایک ویب سائٹ پر پڑی ہوئی تھی، اور لوگوں نے نیچے بڑے بڑے کمنٹس کیے گئے تھے۔ یعنی ایک مشہور اور خوبصورت اور بہادر انسان سے میری شادی ہو رہی تھی۔ اس کا نام احمد دین تھا۔ نام بھی کیا خوب تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں بھی کسی سے کم نہیں تھی، بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ہماری جوڑی اچھی بنی تھی، بلکہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو میں زیادہ خوبصورت تھی۔ خیر، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور میری شادی ہو گئی تھی۔ جب میں اس گھر میں گئی تو انہوں نے مجھے اتنے اچھے سے اپنایا کہ سارے شہر نے دیکھا۔ ہماری شادی شہر کی بڑی شادیوں میں سے ایک تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ جمال انڈسٹریز کے مالک کی شادی ہو رہی ہے۔ ہر چیز پہلی چیز سے زیادہ بہتر اور بہترین تھی۔ میرے لیے انہوں نے خود ہی سب کچھ بنوایا اور وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ لیکن شاید ہم لوگ اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ خوشیوں کو نظر لگتی ہے ایسی بڑی بڑی شادیوں میں بعد میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ برا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے معاملے میں اتنا جلدی ہو جائے گا اور اتنا برا ہو جائے گا۔ ابھی میرا شوہر میرے کمرے میں آنے والا نہیں تھا، ابھی بہت سی رسمیں باقی تھی، بہت سا وقت لگنے والا تھا۔ شاید جب وہ میرے کمرے میں آتا تو تب تک تقریباً صبح ہی ہو جاتی، لیکن یہ امیر کبیر لوگ تھے، یہ تو صبح 1 بجے اٹھتے تھے، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر، میرا شوہر میرے کمرے میں آنے والا تھا۔ مجھے یہ خبر مل گئی تھی۔ مجھے پھر سے تیار کیا گیا۔ میرا جو میک اپ خراب ہو گیا تھا وہ صحیح کیا گیا، بلکہ مجھے سمپل کپڑے پہننے کو کہہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا اسے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی روایتی کام نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کا شوق پیدا بھی ہو گیا تو پھر کسی اور دن دلہن وغیرہ بن جانا۔ اور بات ایسی ہی تھی کہ میرے لیے جو ساز و سامان لیا گیا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اگر میں روز تیار ہوتی تو میں دلہن ہی لگتی۔ اتنے بڑے بڑے کام والے سوٹ اور اس کے ساتھ کے زیور پہنے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری قسمت چمک اٹھی تھی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کی چال کچھ عجیب و غریب سی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ امیر آدمی ہے، شاید نشے میں ہے، لیکن اس نے کہا وہ شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے کیونکہ اسے اپنی صحت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ لیکن وہ بار بار کھانس رہا تھا، کبھی اپنے منہ پر ہاتھ لگاتا، کبھی پیٹ پر۔ کہنے لگا مجھے اتنی مٹھائی کھلا دی گئی ہے کہ لگتا ہے میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں اس بات پر مسکرا دی تھی۔ ابھی اس نے میرا ہاتھ ہی پکڑا تھا کہ اسے اچانک سے الٹی آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے فوراً لوگوں کو بلا لیا، اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ مجھے ساتھ نہیں جانے دیا، لیکن پتہ چلا کہ راستے میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ میری ساری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھر کی ہو گئی تھیں، اور میرے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ صرف ماں ہی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بہت اچھا رشتہ مل گیا تھا۔ میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب و غریب تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے اگلے دن دلہن ہسپتال جاتی ہے، لیکن یہاں پر تو میرا شوہر شادی کی رات ہی ہسپتال چلا گیا تھا۔ یہ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار تھے، امیر تھے، اس لیے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا پتہ دل میں سوچ رہے ہوں کہیں میں نہیں تو کچھ نہیں کیا۔ پر جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے
تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھلا میں اپنے شوہر کو زہر کیوں دیتی؟ مجھ پہ کسی کا شک نہیں تھا اور میں نے ایسا کیا بھی نہیں تھا، پر یہ کس نے کیا تھا؟ خیر، جس نے بھی کیا تھا وہ اب بچنے والا نہیں تھا، ہم اسے بعد میں پکڑ ہی لیتے۔ ابھی میرے شوہر کی زندگی کی دعا کرنے لگی اور میں سمجھ گئی کہ مجھے نظر لگ گئی ہے۔ اب تو بس اللہ سے ہی دعا کر رہی تھی، لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے اتنا زیادہ زہر دے دیا گیا تھا کہ اس کے سارے جسم میں کے حصوں میں پھیل گیا تھا اور اسے آخری وقت میں کچھ کہنے کی مہلت بھی نہ ملی تھی۔ میرے نصیبوں کو آگ لگ گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پہ ابھی سہاگ کی مہندی لگی تھی، آنکھوں میں خواب تھے، دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ میں تو ابھی کچھ گھنٹوں کی دلہن تھی کہ میرا دلہا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ لوگ مجھے ڈائن کہنے لگے، مجھے برا بلا کہنے لگے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے تو مر جائے اس کے ساتھ دوسرا بھی مر جاتا ہے، کیونکہ دنیا والے اسے جینے نہیں دیتے۔ میرے شوہر کی آخری رسمیں پوری کر دی گئی تھیں تو پھر سب اس بات پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ انہوں نے کہا، وہ تو اچھا بھلا دلہن کے کمرے میں گیا تھا، لگتا ہے دلہن نے کچھ کیا ہے، شاید یہ ہماری دشمنوں کی بھیجی ہوئی ہے۔ ہمارے تو اتنے سارے دشمن ہیں، ان سب نے یہ الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ میں چیختی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، پر کچھ نہ کر پائی۔ میرے ماں باپ بھی میرے لیے کچھ نہ کر سکے تھے۔ باپ اس دنیا میں تھا نہیں اور ماں بیچاری کیا کرتی؟ اگر میری ماں کسی بڑے عہدے پر ہوتی، بہت امیر ہوتی، وہ شاید مجھے تب بھی نہ بچا پاتی، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ لیکن میری ماں تو ایک عام سی عورت تھی جس نے اسکول میں کام کر کے اپنی ساری بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور جو اس بات پر خوش تھی کہ چلو ایک بیٹی اتنے اچھے گھر میں چلی گئی ہے تو باقیوں کا بھی خیال کرے گی۔ لیکن میرا گھر تو اجڑ گیا تھا۔ میں جیل میں چلی گئی تھی۔ جب جیل میں داخل ہوئی تو سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور دھتکارا۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پہ دھکا دے دیا۔ اس نے کہا، ہم سب یہاں پر گناہ کر کے ہی پہنچے ہیں۔ ہم نے کوئی نہ کوئی برا کام کیا ہے، لیکن اپنے شوہر کو شادی کی رات زہر دینا ایک نہایت بہت گھٹیا کام ہے۔ خود تو اتنی خوبصورت ہے، لگتا ہے تیرا کسی اور کے ساتھ چکر رہا تھا، تبھی تو نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو کہانی میں سے نکال کے باہر پھینکا۔ میں نے کہا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے نہ صرف قاتل بلکہ بد کردار بھی کہا، اور کہا کہ اسی نے اپنے شوہر کو اس لیے مارا کیونکہ اس کا چکر کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ یہ باتیں صرف جیل کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی ہو رہی تھیں۔ میری کہانی بن گئی تھی، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ لوگوں کی زبان پر صرف میری بات تھی، اور جب تک لوگوں کو دوسرا کام نہ ملتا وہ مجھے ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا۔ میری بہن کو یہ سب سننا پڑ رہا تھا۔ میری بہنوں کے گھر میں ان کو تانے مل رہے تھے کہ تمہاری بہن تو ایسی نکلی، اس نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا ہے۔ ان کی زندگی بھی مشکل ہو رہی تھی اور میں دن رات رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک عجیب سی رات آئی۔ وہ جیل کی جیلر تھی۔ وہ بڑی عجیب و غریب سی عورت تھی، بہت لمبے قد کی، اور ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تھوڑی سی غلطی ہوتی تو معاف نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ میری کوٹھری میں آئی۔ میں فی الحال اس کوٹھری میں اکیلی تھی کیونکہ میرے ساتھ کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا، تیرا نام ہے بسمہ؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ بولی، وہی جو اپنے شوہر کو مار کر آئی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے شوہر کو نہیں مارا ہے، اس کو کسی دشمن نے زہر دیا تھا۔ میں تو اس کو دل سے اپنا ہمسفر مانتی تھی، ایسا کیوں کرتی بھلا؟ اس نے کہا، صفائیاں نہیں چاہیے مجھے، میرے ساتھ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں اس کے کمرے میں گئی، وہاں پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، تو بلا کی خوبصورت ہے۔ خیر، اب تو نے مارا ہو یا کسی اور نے، وہ تو بیچارہ مر گیا نا، اب تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ میں جیل میں ہوں اور یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ میں زندگی تو اب جیل میں ہی گزرنے والی تھی، مجھے یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ پھر
میرے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ کبھی کبھی جس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا یا پھر کیس لڑنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کیس پولیس لڑتی ہے اور اسے باہر نکال لیتی ہے۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جاتی۔ میں نے کہا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میری بات سن رہی تھی، اور ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی جانور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ چکن کی بوٹی ہاتھ میں اٹھا کر اپنے منہ سے نوچ نوچ کر کھانے میں بھیجی تھی۔ اس نے کہا، اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا، میری ماں اکیلی ہے، میری ساری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر رہوں گی۔ میں اپنی سبھی بہنوں سے زیادہ پڑھی لکھی بھی ہوں، کوئی نوکری کر لوں گی۔ اس نے کہا، اور کیا کرے گی؟ میں نے کہا، اور اپنی ماں کا خیال رکھوں گی، اور زمانے میں جو میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں انہیں غلط ثابت کروں گی۔ اس نے کہا، اچھا دھندا کرے گی؟ جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا، سیدھی سی بات ہے بھائی، طریقے سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے منہ سے بڑی نکال کر ایک طرف پھینکی۔ تو اتنی خوبصورت ہے، یہ کام تیرے لیے سب سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں شریف خاندان سے ہوں۔ اس نے کہا، تبھی تو اپنے شوہر کو مار کے آئی ہے۔ میں نے کہا، میں نے اپنے شوہر کی جان نہیں لی ہے۔ میں زور سے چیخی چلائی تھی تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا، دھندا کرے گی یا نہیں؟ میں نے کہا، یہ سب کرتے ہو تم یہاں پر؟ اس نے کہا، ہاں کرتے ہیں، جب تیری جیسی کوئی خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے تو پھر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہاں پر ساری اجڑی ہوئی بکھری ہوئی بوڑھی عمر کی عورتیں ہی آتی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان سے بندہ کام ہی کروا سکتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن تیرے جیسا مال اس جیل میں کبھی کبھی آتا ہے، ہم ہاتھ سے موقع جانے نہیں دینا چاہتے۔ ارے ہماری تنخواہ سے تو ہمارا 10 دن کا خرچہ بھی نہیں نکلتا، ادھر ادھر سے جگاڑ کرنا پڑتا ہے۔ بیبی، یہی تو دنیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ اس نے کہا، چل، مجھے تیری رضامندی جاننی تھی۔ اگر تو آرام سے مان جاتی تو معاملہ ذرا سیدھا ہو جاتا، لیکن اب تو آرام سے نہیں مان رہی تو پھر خیر ہے، ہم زور زبردستی کر لیں گے۔ میرے پیٹ میں ایسا درد ہوا جیسے میں نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے زور زبردستی کر لو گے؟ اس نے کہا، پھر اور کیا کریں گے، موقع نہیں جانے دے سکتے۔ اس نے 2 عورتوں کو بلایا جو مجھے زور زبردستی کہیں لے جانے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے ایک جیل میں بند کر کے چلی گئی، لیکن وہ جیل نہیں تھی، یہاں پر میں پہلے سے رہ رہی تھی، پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا چلو عزت کے گوا جانے سے بہتر ہے کہ میں قید ہی رہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر ایک آدمی داخل ہوا۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ کون ہے، پر شکل سے پولیس والا لگ رہا تھا، پر پولیس کی وردی میں ملبوس نہیں تھا۔ اس جیل کے اندر مجھ پر وہ ظلم بھی ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ میں ابھی بھی میرے شوہر کی یادیں تازہ تھیں۔ میں اس سے وفا کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں نے اس کے ساتھ مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی گزارا تھا۔ میں نے تو اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین تھا، کتنی جوان موت مرا تھا، کیسے برداشت کر سکتی میں یہ سب کچھ؟ بہت پریشان تھی۔ پھر مجھ پر الزام لگا دیا گیا، مجھے یہاں پھینکا گیا، پر اب جب سوچتی ہوں کہ اس سے برا کیا ہوگا تو اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ برا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ مشکل میں آپ کو ڈال دیتی ہے، اور میرے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے واپس میری کوٹھری میں پھینک دیا گیا۔ وہاں پر کوئی نئی عورت آئی تھی اور اب وہ میرے ساتھ رہنے والی تھی، اور میری حالت بھی خراب تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو میں نے کچھ نہیں بولا، پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ شاید اچھی عورت تھی جو باقیوں کی طرح مجھ پر تانے نہیں کس رہی تھی، کیونکہ اس نے میری حالت دیکھی تھی کہ میں کتنی بری تھی۔ اس نے کہا، یہ دنیا ہی ایسی ہے، تو یہ سمجھ کے بڑی جیل سے نکل کر چھوٹی جیل میں آ گئی ہو۔ تیری جیسی حسین خوبصورت لڑکی، وہ بھی بیوہ، جس کے سر پہ نہ شوہر نہ بھائی، تیرے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا تھا۔ یہاں پر رہ گئی تو بچ جائے گی، 1-2 جگہ بھٹکے گی، اگر باہر رہتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتی رہتی۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی،
اس کی باتوں سے مجھے کوئی تسلی نہیں مل رہی تھی، الٹا وہ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اب میں اور کیا کر سکتی تھی؟ عورت آخر کار کیا کر سکتی ہے سوائے رونے کے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور شاید میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی۔ میری زندگی جیل میں تو گزر رہی تھی، میرے ساتھ برے سے برا سلوک ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ کھانا تب کھاتی تھی جب بھوک سے بے ہوش ہونے والی ہوتی تھی۔ کیا یہ تھی میری زندگی؟ کیا میں نے ایسا ہی جینا تھا، یا مجھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا؟ اس جیل میں میری عزت کے ساتھ بار بار کھیلنے لگے۔ وہ جیلر عورت سب کے ساتھ ہی ایسا کرتی تھی، میرے علاوہ فی الحال یہاں پر کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، اس لیے اس کی ساری نظر مجھ پر ہی تھی۔ وہ مجھ پر ظلم بھی کیا کرتی تھی اور مجھ سے یہ سب کچھ بھی کرواتی تھی۔ مجھے تانے بھی دیتی تھی، لیکن مجھ سے اور کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ کہتی کہ اس کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن سبزی کاٹنے بیٹھ گئی تو اس نے مجھے اٹھا دیا اور کہا، یہ سب نہیں کرو۔ وہ تو مجھے دھوپ میں بھی نہیں نکلنے دیا کرتی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ جاتی کہ یہ کس قسم کی عورت ہے، یہ کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے، اس نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہوگی۔ اس کو ساری جیل کی عورتیں بد دعائیں دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ مر جائے، اور پھر ایک دن نہ جانے کس کی بد دعا لگ گئی تھی کہ وہ جیل کی چھت سے گر گئی تھی۔ اس وقت وہاں پر کوئی عورت نہیں کھڑی تھی۔ اگر وہاں کوئی بھی کھڑی ہوتی تو وہیں سے اسے دھکا دینا اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ خود ہی پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی آنکھ شاید جہنم میں ہی کھلی ہوگی۔ لیکن ہمیں زیادہ دن کا سکون نہیں ملا، کیونکہ اس دن کے بعد پھر سے ایک بہت ہی سخت قسم کی جیلر عورت یہاں پر آئی، پر ہم سے یہ کوئی الٹا کام نہیں کرواتی تھی۔ میرے اچھے رویے کی وجہ سے اور کم عمر کی وجہ سے پھر سے میرا کیس اوپن کروا لیا گیا۔ جتنے نئے وکیل بنے ہوتے ہیں اور ان کو ایسے کیس کی فائل دی جاتی ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ کیس لڑنے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ میری فائل بھی شاید کسی وکیل کے ہاتھ لگی تھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اس نے مجھے مظلوم جانا اور مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات تو کوئی بھی پاگل سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی اتنے امیر آدمی سے ہو رہی ہو تو وہ پہلی رات ہی اسے جان سے کیوں مارے گی، جبکہ اگر وہ اس کی بیوی بنی رہے گی تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جب قسمت میں کچھ برا ہونا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ایک طرف چلی جاتی ہیں اور ان پر کوئی غور بھی نہیں کرتا۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے واقعی میری مدد کی، اور کافی مہینے کے بعد مجھے جیل میں آزادی مل گئی۔ میں پورے 5 سال کے بعد باہر نکلی تھی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی، اور اب میں 25 سال کی ہونے والی تھی۔ ابھی بھی خوبصورت تھی، مگر کنواری تو رہی نہیں، لیکن خوبصورت ضرور تھی۔ سوچا کہ کسی کی بیوی بن کر باقی کی زندگی اچھے طریقے سے گزار لوں گی۔ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی، مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن میری آزادی کی خبر میرے گھر والوں کو دے دی گئی تھی، یہ اس وکیل نے بتایا تھا۔ خیر میں اپنے گھر چلی گئی تو وہیں پر میری ایک بہن بیٹھی تھی جو میرے چوتھے نمبر والی بہن تھی، شاید ماں سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ کبھی ملنے کے لیے نہیں آتی تھی کیونکہ اس کا شوہر بہت سخت ناراض تھا، وہ اسے باہر آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ خیر میں نے اسے دیکھا تو گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ آخر میں اپنی بہن کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے دور دھکا دیا اور کہا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ کل محلے میں تیری وجہ سے ہمارے سارے خاندان کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے اور تو منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی ماں جان سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا، کون سی تیری ماں؟ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ تو زمانے کی باتیں سن سن کر ہی مر گئی، اور تیری وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ سب نے کہا، تیری بہن نے اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالا، تو بھی اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالے گی۔ یہ گھر امی نے میرے نام کر دیا ہے، میں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، اور تیرے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے جا سکتی ہے۔ اس نے تو مجھے اندر پاؤں بھی رکھنے نہیں دیا تھا، باہر سے ہی سب کچھ ختم کر دیا تھا، جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ بعد میں پتہ چلا اس نے اس گھر کے بدلے میں
کسی اور شخص سے شادی کی ہے، یعنی کسی شخص کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ گھر اس کے نام کر دے گی، بس وہ اس سے شادی کرے اور اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ اٹھائے، کیونکہ اس کے پاس کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور آج کل میں ہی اس کی شادی تھی۔ یہ سب مجھے سامنے والی ہمسائی نے بتایا، جنہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، لیکن میں وہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتی تھی۔ محلے والوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ اب وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، پتہ نہیں کس لیے، یا تو ساری کہانی جاننے کے لیے یا پھر مجھے تانے دینے کے لیے، اور میں ان دونوں کے ہی موڈ میں نہیں تھی۔ میری زندگی تو جیسے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی میرا کیا قصور تھا، میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو صرف اس بات سے خوش تھی کہ میری شادی تو ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ کیا مجھے اتنی بری نظر لگ گئی تھی کہ میری ابھی بھی بچت نہیں ہونے والی تھی؟ مجھے ابھی بھی کہیں سکون ملنے والا نہیں تھا؟ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اپنی بہن سے کہا، دیکھو شام ہونے والی ہے، مجھے ایک رات کے لیے تو رکنے دو۔ یہ وہی گھر ہے جہاں ہم سب نے اتنا خوبصورت اور اچھا وقت گزارا ہے۔ ہمارا بچپن اسی گھر میں گزرا ہے اور جوانی بھی۔ ہم لوگ اسی گھر سے دلہن بن کر رخصت ہوئے تھے۔ اتنا ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ اس نے کہا، اگر میں نے تمہیں ایک رات بھی یہاں رکنے دیا تو میری زندگی پھر سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرے شوہر نے، بچوں کے باپ نے چھوڑ دیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میرا منگیتر بھی مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے؟ وہ بہت ہی اچھا انسان نہیں ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، وہ بھی لالچ میں۔ میرے حالات تم سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، مگر میرے ساتھ تو 4 جانے ہیں۔ وہ میری بہن تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو، پر تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ تمہیں بھی پتہ ہوگا۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان خود مصیبت میں پڑا ہے، وہ کسی اور کے لیے مصیبت کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو خود اتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ کیا میرے لیے یہ سب کچھ آسان تھا؟ میرا شوہر شادی کی رات کو ہی مر گیا اور مجھے باہر نکال دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو پوری طرح سے جیا بھی نہیں تھا۔ مجھے جھٹکے سے جگا دیا گیا تھا۔ میں ادھر ادھر پھرتی رہی اور رات ہو گئی تو سڑک پر بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی۔ اب میں کہاں جاتی، کدھر جاتی؟ شاید اس عورت نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دنیا بڑی جیل ہے اور تم چھوٹی جیل میں آ گئی ہو، وہاں پر تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہوگا۔ کیونکہ اب رات تھی اور میں ایک خوبصورت لڑکی سڑک پر بیٹھی تھی، اکیلی اور بے سہارا۔ میرا گھر، جہاں میری ایک بہن بھی تھی، وہ یہاں سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھی، لیکن میں پناہ لینے کے لیے وہاں پر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے بہت بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میری قسمت اتنی بری ہے۔ جب میں نے اس جیل میں تھی تو مجھے بہت سارے لوگ ملے تھے۔ میں نے ان سب سے باری باری مدد کی اپیل کی تھی۔ ایک شخص کو تو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی، تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہ لوں گی، بس مجھے کسی طرح یہاں سے نکال دو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جیل سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن 5 سال میں ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب میں وہاں رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ تو اس آدمی نے مجھے کہا تھا، مجھے گھنٹی بجانے کا بہت شوق ہے، لیکن گلے میں پہننے کا نہیں۔ ویسے بھی میری پہلے سے ایک بیوی ہے۔ پتہ نہیں کون سے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے بڑے دھوکے کر جاتے ہیں، اور وہ معصوم عورتیں کون ہوتی ہیں جس کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عورتوں کو ایسی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ مجبوری میں کچھ بھی نہیں بولتی ہیں۔ یہ مجبوری ہی تو ہے، تو انسان کو جگہ جگہ ذلیل کرواتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سامنے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، لیکن وہ میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ شاید کوئی فقیر تھا، شاید وہ بھیک مانگتا مانگتا یہاں پھر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کیا میری زندگی بھی ایسے ہی ہوگی؟ کیونکہ اب مجھے اگر زندہ رہنا تھا تو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کیا میں بھی سڑکوں پر بھیک مانگتے پھروں گی؟ یہ وہی محلہ
وہی شہر جہاں پر میری جوانی اور بچپن گزرا تھا۔ یہاں پر میری سہیلیاں تھیں، رشتہ دار تھے، ٹیچرز تھے، دکاندار بھی مجھے اچھے سے جانتے تھے۔ کیا وہ سب مجھے بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے؟ کیا سوچتے میرے بارے میں؟ اور بھلا میں کیا کرتی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ شاید مجھے بہت پہلے ہی خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہت اچھی تھی، ایسے جینے سے بھلا کیا فائدہ؟ مجھے تو اسی وقت مر جانا چاہیے تھا جب میرا شوہر مر گیا تھا۔ اس کے ساتھ میری بھی لاش نکلتی تو مجھ پر اتنے ظلم و ستم نہ ہوتے۔ ہاں، یہ بات میں نے پہلے کیوں نہ سوچی؟ لیکن اب اگر میرے دل میں یہ بات آئی تھی تو مجھے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں مر جاؤں گی، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی راستہ بچا تھا۔ بس صبح ہو جاتی اور مجھے موت کا کوئی بہانہ مل جاتا، لیکن ابھی وہیں پہ بیٹھی رو رہی تھی کہ کچھ بہت عجیب ہوا، اتنا عجیب کہ جس کے ہونے کی امید نہ تھی۔ جب پلٹ کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ یہ تو وہی فقیر تھا جو تھوڑی دیر پہلے سامنے تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی محلے کا ہوں، یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز جوان لگ رہی تھی لیکن حلیہ بوڑھوں سا۔ میں نے کہا، کیا چاہیے؟ میں مضبوط طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ کہنے لگا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا، میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اس لیے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں بدنام ہوں، لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، یہاں تک کہ قاتل بھی سمجھتے ہیں۔ جیل کاٹ کے آئی ہوں اور اس لیے تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم جو بھی سمجھ لو، پر کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اب اگر کسی نے تم سے شادی نہیں کی تو تمہاری زندگی کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں خاموش ہو گئی تھی۔ بات تو بالکل ایسی ہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، فائدے میں رہو گی۔ میں نے کہا، مجھے نقصان کی نہیں پڑی، میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب مجھے فائدہ یا نقصان سے کیا لینا دینا ہے۔ اس نے کہا، پھر میرے ساتھ شادی کر لو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ کیا مجھ پر یہ دن آ گئے تھی کہ میں ایک فقیر سے شادی کر لیتی؟ لیکن میں نے زندگی کی ایسی ایسی حقیقتیں دیکھ کر آ رہی تھی کہ اب سوچنے بیٹھنا بھی گناہ تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس بات پر وہ زیادہ خوش نہیں ہوا۔ اس نے کہا، پھر آؤ میرے ساتھ۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے بھلا کیا فرق پڑتا تھا کہ ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے سامنے بس شادی کے پیپر آئے اور میں نے اس پر دستخط کر دیے تھے۔ میں نے اس پر کچھ بھی دیکھا یا پڑھا نہیں تھا۔ اس نے کہا، وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، مجھے اس سے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے عزت چاہیے تھی اور 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی۔ ویسے بھی جتنا کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، مجھ سے کوئی اور شریف آدمی شادی ہی نہیں کرنے والا تھا۔ میری خوبصورتی میرے لیے لعنت بن گئی تھی اور میری قسمت نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ میری قسمت میں سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ میری قسمت تھی، پر میں حیران و پریشان ہو گئی کہ وہ مجھے شادی کر کے گھر میں لے آیا۔ ایک بیڈ تھا اس کمرے میں جس کے اوپر سیج بھی بنی ہوئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس فقیر کے پاس ایک گھر اور یہ سامان سب کچھ کیسے آ گیا۔ خیر میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ وہاں پر کچھ کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تیار ہو جاؤ، تم جیسے بھی ہو، میرے لیے تو میری دلہن ہو۔ میں بھی ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں۔ میں سوچنے لگ گئی، ہاں، اس کو مہینہ ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کو سامنے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ تو مر گئے تھے، آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ پھر سے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں پھر سے چیخ اٹھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، میری بات کو غور سے سنو۔ اس نے کہا، میں مرا نہیں تھا، مجھے زہر دے دیا گیا تھا، لیکن میں زندہ تھا، پر میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ وہ مجھے مرا ہوا ثابت کریں۔ اور اس کے بعد کیا تم نے میرا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا؟
میں نے کہا نہیں، مجھے تو ایسے ہی بتا دیا گیا تھا اور ایسا گھمایا گیا کہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کیا، اگر میں بچ جاتا تو وہ سارے مل کر پھر سے میرے خلاف کوئی سازش کرتے۔ انہوں نے میرے لیے بہت بڑا جال بچھایا ہوا تھا، میری جائیداد حاصل کرنے کے لیے۔ میرے سوتیلے بہن بھائی اور سوتیلی ماں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے تمہیں بھی ایک طرف کر دیا تھا اور مجھے بھی مارنا چاہا۔ میں تو بچ گیا تھا، لیکن اس زہر نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچا دی تھی۔ میں 2-2.5 سال تک بستر پر پڑا رہا، پتہ نہیں کس طرح سے مجھے بچا لیا گیا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ میری صحت کا سفر بہت ہی سست رفتاری سے چل رہا تھا۔ روز ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اور نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوا، لیکن اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ تمہیں جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے اسی وکیل عورت کو وہاں پر بھیجا تھا اور تمہیں نکلوا لیا گیا۔ تمہیں نکلوانا بہت مشکل کام تھا اور میں اپنے آپ کو زندہ ثابت نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں کسی طرح سے باہر نکلوایا اور تمہارے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ فقیر کا حلیہ بنا کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے جس جائیداد پر قبضہ کیا ہے وہ شاید 60% ان کے پاس ہے، لیکن ابھی بھی 40% جائیداد میرے پاس ہے۔ لیکن میں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ ہمیں کبھی جینے نہیں دیتے، اس لیے اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بس تم مجھے واپس مل گئی ہو اور ہم ایک دوسرے شہر چلے جائیں گے جہاں میرے بابا کا ایک اور بنگلہ تھا، اور میں کوئی تھوڑا بہت کاروبار بھی ہم ادھر ہی کر لیں گے۔ مجھے معاف کر دو کہ یہ سب کرنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا، لیکن تم میری بیوی ہو اور تم مجھے ہمیشہ یاد تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی عجیب سی حالت میں آ گیا تھا۔ اس نے کہا بس ایک برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ، لیکن پھر بھی ہم لوگ ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ نے ہماری طاقت بنا ڈالی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔